شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 126 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خالد کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ چلے گئے۔ تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں فتح تو ہی پائے گا۔ ناظرین، مورخوں کے مطابق خالد خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر قیصر روم کا ہاتھ ہے؟ اس نے منجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ دو میں سے ایک۔ خالد نے جواب دیا، میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عربی سالار۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ ناظرین، بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرت؟ وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلہ میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے جائیں اور ان بدوؤں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن یعنی غلیل بھی آگے لے آؤ۔ ناظرین، تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ ناظرین، خالد نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دی اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد
نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ ناظرین، رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ناظرین، ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد کے پاس گئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ خالد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور، خالد نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ ناظرین، زرار نے ذرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچی کر لی۔ ناظرین، یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار الازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے زرار کے مقابلے کے لیے ایک کو آنا تھا لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ناظرین، زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ ناظرین، باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانداروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑے کے رخ موڑے۔ ناظرین، زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ ناظرین، زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ ناظرین، زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے یا ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ ناظرین، زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ ناظرین، 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ ناظرین، زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں۔ رومیوں، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ ناظرین، مورخوں واقدی، ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد نے جب 10 سواروں کو آگے
آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ ناظرین، رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ناظرین، 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ ناظرین، زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ ناظرین، رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ ناظرین، زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، ناظرین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، ان کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ پھر اچانک ایک تیر۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 127 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔